سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: ثم قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، أي ليست هذه دليلا على محبتنا لكم ولا اعتنائنا بكم. اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کا رد فرمایا کہ تمہارا اولاد اور مال کی کثرت پہ فخر کرنا، اس کو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی محبت کی دلیل ہے، یہ غلط ہے. لیست هذه دلیلا علی محبتنا، یہ دلیل اس بات پہ نہیں ہے ہماری محبت کی، نہ ہماری توجہ کی دلیل ہے، بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ دوستوں کو بھی دیتے ہیں اور دشمنوں کو بھی دیتے ہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، وہ جس کو چاہیں دے. اسی لیے بعض علماء مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں کہ مثلا بکری جو ہے ایک حلال جانور ہے، گائے ایک حلال جانور ہے، بھینس ایک حلال جانور ہے، یعنی جن کے منافع ہیں. اور بکریاں تو ایک ایسی جنس ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی چرائی ہیں. لیکن ایک بکری کے کتنے بچے پیدا ہو جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے، 3 ہو جائیں گے. کتی تو نجس ہوتی ہے نا، اس کے تو 7 پیدا ہو جاتے ہیں، تو زیادہ اولاد ہونا کوئی فخر کی دلیل تو نہیں ہوتی ہے کہ زیادہ اولاد ہے تو زیادہ وہ تو نجس ہے، پلید ہے، ناپاک ہے. اسی طرح آپ مکڑی دیکھیں، اس کی اولاد کی تو حد نہیں ہوتی، لیکن اس تباہ کرنے والی چیز عذاب ہے اللہ کا. یعنی اللہ نے بطور عذاب بنو اسرائیل پہ بھیجا نا، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ. اللہ نے ان پہ جو عذاب بھیجے تھے ان میں طوفان بھی تھا اور مکڑی بھی تھی. جراد مکڑی کو کہتے، فصلات پہ آئی، فصل کھا جاتی، ہر بلا کھا جاتی. اور اللہ عالم ایک دن میں کتنی اولاد ہو جاتی ہے، پر ایک دن میں کتنے بڑے ہو جاتے ہیں. اچھا ایک مرغی کو انڈوں پہ بٹھا دو، کتنی چھوٹی سی مرغی ہے، کتنے بچے نکل آتے. شیر کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن کبھی ایک بچہ ہوگا، کبھی 2. یہ تو اللہ کا نظام ہے. اس کثرت پر کوئی ناز کرے کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس اولاد ہے، میں اپنی قوم میں بڑا فن خان ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. اولاد ملنا یہ اللہ کا ایک نظام ہے، دوست کو بھی دیتا ہے، دشمن کو بھی دیتا ہے.
اصل ہے ایمان اور عمل صالح، اصل ہے ایمان اور تقوی۔ اگر وہ پیدا ہو جائے، اب دیکھیں نا جی کہ کتنا لاکھوں کروڑوں لوگ گزرے ہوں گے بخارا میں، ایک امام بخاری گزرا جس پہ آج تک صدیاں گزر گئی، لیکن ہر وقت رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ۔ کوئی مدرسہ نہیں ہے اہل حق کا مگر بخاری شریف پڑھائی جاتی، وہ مدرسہ دیوبندیوں کا ہو، اہل حدیثوں کا ہو، بریلویوں کا ہو، کسی کا ہو، بخاری شریف پڑھائی جائے گی۔ اور پھر اللہ نے اس کو کتنا بڑا مقام دیا کہ امام مسلم جیسا آدمی شاگرد ہے، امام ترمذی شاگرد ہے، امام نسائی شاگرد ہے، امام ابو زرع شاگرد ہے۔ کتنے بڑے بڑے استاد دیے کہ حضرت حماد استاد ہیں، حضرت عبداللہ بن المبارک استاد ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اے اللہ کی مرضی ہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ابتدائے عین بچپن میں، یعنی ابھی آپ پڑھ رہے تھے، آنکھیں چلے گی، نابینا ہوگا، اللہ کی مرضی ہے۔ ان کی والدہ رحمت اللہ علیہ جو ہیں بڑی صالحہ خاتون تھی، مستجاب الدعوات تھی، رات دن رو رو کے اللہ سے دعائیں کی کہ میرا اللہ میں تو اس بچے کو عالم بنانا چاہتی تھی، اور یہ غریب نابینا ہو گیا ہے تو کتنا آگے بڑھے گا۔ تو کچھ عرصے تک آپ نابینا رہے، لیکن ایک دن جب اٹھے ماشاءاللہ تو نظر بالکل بحال ہو گئی، اور اللہ نے ایسی بحال کی کہ چاند کی روشنی میں کھڑے ہو کے کتابیں پڑھتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے۔ بجلی تو تھی نہیں نا اس زمانے میں، کہاں سے بجلی آ گئی، کہاں سے لیمپ آ گئے، کہاں سے روشنی آ گئی؟ چاند کی روشنی میں کھڑے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، وہ جس کو نوازنا چاہے، جس کی شان اونچی کر دے، جس کو نیچے کر دے، تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہ جاہلوں کے گھر میں عالم پیدا کر دے، عالموں کے گھر میں جاہل پیدا کر دے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام اول رسول ارسل الی اہل الارض، سب سے پہلے رسول ہیں، بیٹا کافر، بیوی کافرہ۔ لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی کافرہ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں کہ اللہ نے تمہیں غریب بنایا، اس کی حکمت ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ چیونٹیوں کو اللہ نے پر کیوں نہیں دیے؟ چیونٹی بیچاری زمین پہ چلتی پھرتی ہے، ان کو بھی چھوٹے موٹے پر دے دیتے، بیچاری اڑ کے جلدی۔ تو انہوں نے لکھا اگر چیونٹیوں کو پر ملتے تو چڑیا کا ایک بچہ بھی نہ بچتا۔ جن کو اللہ نے غریب رکھا ہے نا، اسی میں حکمت ہے، ان کو کچھ دے دو پھر ان کے تماشے دیکھو، یہ تمہیں دن میں تارے دکھا دیں۔ یہ اس کا نظام ہے، اس لیے ہر حال میں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ دیکھو نا، اگر فرض محال راضی نہیں ہوگے کیا کر لو گے؟ جب ایک آدمی غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، مسکین ہے، بیمار ہے، اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہو کیا کر لے گا؟ مزید اپنے لیے جہنم خریدے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ کہو مولا جو تیرا فیصلہ ہے بس مہربانی کر دو، مرضی ہے آپ کو۔ کیونکہ ہم عاجز ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم معافی کا مسئلہ چاہتے ہیں، معافی کا فیصلہ فرما دو، ورنہ تو تیرا جو بھی فیصلہ ہے آمنا باللہ اسی پہ ہم راضی ہیں۔ اور وہ اس وقت ہو چکا جب یہ کائنات بھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ قال الامام احمد رحمہ اللہ تعالی حدثنا کثیر قال حدثنا جعفر قال حدثنا يزيد بن الأصم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن انما ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔
اس حدیث مبارک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف، تمہارے مال کی طرف نظر نہیں ڈالتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ولیکن انما ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مگر اللہ تعالیٰ کی نظر تمہارے دلوں پہ ہوتی ہے، تمہارے اعمال پہ ہوتی ہے۔ ایک بہت بڑا خوبصورت آدمی ہے، چہرہ انگارے کی طرح جلتا ہے لیکن جہنم کا ایندھن ہے ابو لہب، اس کے مقابلے پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ فام ہے لیکن جنت کے سردار ہیں۔ تو اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے کہ تم اچھے ہو، خوبصورت ہو، قد بڑا ہے چھوٹا ہے، نظام ہے، بعض ملک ہیں سب چھوٹے قد کے ہیں، بعض ملک ہیں سب بڑے قد کے ہیں، بعض ملک ہیں سب درمیانے قد کے ہیں، بعض ملک ہیں سارے کالے ہیں، بعض ملک ہیں سارے گورے ہیں، بعض ملک ہیں سارے گندم ہیں، نظام ہے اللہ، اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا دل کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ تمہارے اعمال کیا ہیں۔ اگر تمہارے دل کے اندر ایمان ہے اور اعمال تمہارے صالحہ ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، میرے مدنی سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اشخص اغبر، اس کے کپڑوں پہ غبار ہے، مٹی ہے، بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، اگر کسی سے بات کرے کوئی بات نہیں سنتا، کسی کے گھر میں رشتہ جائے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا ایسا مقام ہے اگر وہ قسم کھا لے تو اللہ پوری کر دیتے ہیں کہ میرے بندے نے قسم کھا دی ہے تو چلو پورا کر دو۔ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اس نے کسی بات پہ قسم کھا لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سچا کر دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ورواه مسلم ابن ماجہ من حدیث کثیر ابن حشام بن جعفر بن برقان به، ولہذا قال اللہ تعالی الا من آمن وعمل صالحا، اے انما یقربکم من تنازل فعل ایمان والعمل الصالح، اگر تم اللہ کا تقرب ڈھونڈنا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈنا چاہتے ہو، اللہ کی رضا ڈھونڈنا چاہتے ہو تو اعمال صالحہ اور ایمان کے اندر ہے، نہ تمہاری اولادوں کے اندر ہے، نہ تمہارے مالوں کے اندر ہے، نہ تمہارے قد صورت کے اندر ہے، نہ تمہاری جمال کے اندر ہے۔ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ ان کو پھر جزا کے اندر ضعف، جزاء الضعف یعنی عمل ایک بدلہ 10 گنا، عمل ایک بدلہ 700 گنا، عمل ایک بدلہ 1,00,000 گنا اللہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہیں تو کبھی بغیر حساب کے بھی دے دیتے ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اپنی نعمتیں اور رحمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے؟ ایمان۔ اصل بات کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ اگر وہ ہیں تو پھر اللہ کی رحمتیں کامیابی ہے۔ ای تضاعف لهم الحسنة بعشرة امثالها الى 700 ضعف، اللہ اس کی نیکیوں کی جزا کو بڑھا دیتے ہیں، کبھی 10 گنا کبھی 700 گنا۔ فهم في الغرفات آمنون، أي في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وعدل ومن كل شر يحذر منه، اللہ نے فرمایا وہ پھر قیامت والے دن غرفات یعنی منازل
بڑے اونچے اونچے محلوں میں ہوں گے، آمنون امن میں، من کل باس و خوف و اذن، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ تکلیف سے کوئی ڈرانے والا ہوگا، کیونکہ جو بھی جنت میں داخل ہو گیا فقد فاز فوزا کبیرا۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ الخیر المحض فی الجنت والشر المحض فی جہنم، اما الدنیا وفی الخیر والشر، کہ اگر خالص خیر ڈھونڈنی ہے تو جنت میں ہے، اور شر ہی شر ڈھونڈنا ہے تو جہنم میں ہے۔ دنیا میں خیر بھی ہے، شر بھی۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا فرقة بن ابي المغراء الكندي قال حدثنا القاسم وعلي بن مسر عبد الرحمن بن اسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا رحمت دو عالم، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے محل ہوں گے کہ باہر سے کھڑے اندر نظر آ، اندر کھڑے باہر، یعنی جیسے شیشے کے محل ہوتے ہیں، تو وہ تو خیر شیشہ بھی اور ہوگا اور نعمتیں بھی اور ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقال اعرابی لمن ہی، ایک وہاں آرابی کھڑے تھے، بیچارے بدو کھڑے تھے میری طرح ان پڑھ، انہوں نے کہا حضور ایسے محل پھر کس کو ملیں گے؟ قال لمن طیب الکلام وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ حضور پاک نے فرمایا یہ محل جنت کے اس کو ملیں گے جو کلام میں اچھی گفتگو کرے اور جو غریبوں کو کھانا کھلائے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور زیادہ سے زیادہ روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ، اور رات کو اٹھ کے میری نمازیں پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں، لوگ بستر پہ آرام کر رہے ہیں، اور وہ ہاتھ باندھ کے اللہ کی دربار میں کھڑا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے دروازے پہ رو رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مومنین اب آگے بیان فرماتے ہیں ان کا جو جنہوں نے کفر کیا، والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اے یسعون فی صد عن سبیل اللہ واتباع رسلہ وتصدیق بآیاتہ۔ اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو کوشش کرتے رہے ہمارے رستے سے روکنے کی، اسلام سے روکنے کی، دین سے روکنے کی، قرآن سے روکنے کی، اللہ کے نبی کی تصدیق سے روکنے کی، فَأُولَئِكَ بِالْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، وہ سب کے سب کٹھے جہنم کے عذاب میں پڑے ہوں گے۔ اَيْ جَمِيعُهُمْ مجزیون بِأَعْمَالِهِمْ فِيهَا بِحَسَبِهِمْ، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھاگ جائے، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی رہ جائے۔ دنیا میں تو بادشاہ ناراض ہوتے ہیں، آدمی دوسرے ملک میں بھاگ جاتے ہیں، یا کبھی بادشاہ بھول جاتے ہیں، کبھی بندہ چھپ جاتا ہے، سزا سے بچ جاتا ہے، لیکن اللہ سے نہ کوئی چھپ سکتا ہے، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، نہ کوئی بچ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، محضرون معنی مجمعون۔ وقوله تبارک و تعالی قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له أي بحسب ما له في ذلك من الحكمة يبسط له هذا من البار كثيرا ويضيق له هذا ويقتل هذا رزقه جدا وله بذلك من حكمة ما لا يدرك خيره۔ اور اللہ نے فرمایا قل میرے محبوب آپ فرما دیں ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له، اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی حکمتیں چاہتے ہیں
اس پہ مال بڑھا دیتے ہیں، اس کے مال کو گھٹا دیتے ہیں، اس کے مال کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اس کی حکمتیں ہیں ما لا یدرکھا غیرہ، اس کی حکمتوں کو کوئی سمجھنے والا نہیں۔ اب کوئی عقل لڑاتا رہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک کو اللہ غنی بنا دیتا ہے، ایک کو اللہ بھکاری بنا دیتا ہے، ایک کو اللہ عالم بنا دیتا ہے، ایک کو اللہ جاہل بنا دیتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ اللہ کی رضا پہ ہر حال میں راضی ہیں۔ اسی لیے حضرت امام وقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ طالب العلم آئے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم رات دن قرآن حدیث پڑھتے ہیں، مسجدوں میں ہیں، نماز ہے، تہجد ہے، روزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں روٹی بھی مانگی تانگی ملتی ہے، اس نے دے دیا، اس نے بھیج دیا، کسی نے کپڑا بنا کے بھیج دیا، کسی نے گھڑی خرید کے بھیج دی، کسی نے ٹوپی بنا کے بھیج دی۔ یہ آخر کیا ہے؟ اور یہ لوگ ہیں فاسق ہیں، فاجر ہیں، ان کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے، کاریں ہیں، ڈرائیور ہیں، نوکر ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب بات کی امام وقی فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو۔ آپ نے فرمایا میرے بچے ہم تو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم کے لیے چن لیا ہے اور ان کو پیسوں کے لیے، مال کے لیے چن لیا۔ مال مل گیا تو کیا ہو گیا؟ مال تو مبغوض چیز ہے، مال تو ملعون چیز ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا، یہ ساری دنیا جو ہے اس کی مثال ایسے ہے جیفتن، جیفا کہتے ہیں جیسے کوئی جانور مر جائے نا، اس کو آپ کسی کوڑے پہ پھینک دیں، 2 دن 3 دن کے بعد پھٹ جاتا ہے، یہ جیفا یعنی مردار جانور، اور وہ بھی جب 2-4 روز کے بعد بدبو سے پھٹ جاتا ہے نا، اس کا گند ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ ہے جیفا۔ حضور نے فرمایا دنیا جیفت، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو گندی ہے، مردار جانور کی طرح، طالب حق، اس کے حاصل کرنے والے کتے ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ باقی ہے کہ بھی اللہ جب دین دیتا ہے، اگر دنیا دے دے اس کی مرضی، نہ دے اس کی مرضی۔ دیکھو یہاں اسی آیت میں غور کریں، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے نا، دیکھیں یہ لفظ 2 دفعہ کیوں آیا ہے۔ یہی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں تو دیکھو، پہلے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، پہلی آیت میں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ ایک دفعہ وہاں فرما دیا، اب یہاں فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، یہاں صرف ایک لفظ آتا ہے من عباده، ورنہ وہی آیت ہے جو پہلے پڑھ چکے ہیں، تو یہ 2 دفعہ کیوں کہا؟ ایک دفعہ تو آ چکا ہے کہ اب تیرا رب جس کے لیے رزق چاہے کھول دے، چاہے تنگ کر دے، یا پھر اللہ نے وہی حکم دوبارہ فرمایا۔ تو علماء نے لکھا اس کی حکمتیں ہیں کہ ایک تو کوئی چیز جب اہم ہو نا، بہت اہم ہو، تو اللہ اس کو 2 دفعہ ذکر کرتے کہ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو، اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ یہ نظام ہے اللہ کا، سنت اللہ ہے اس کے کلام میں کہ جو چیز اگر اہم ہوگی اللہ اس کو 2 دفعہ ذکر فرمائے، اور اس سے بھی اہم ہوگی تو بعد دفعہ 3 دفعہ ذکر آتا۔ اور کبھی اللہ تبارک و تعالی اگر اس میں ترغیب ہو یا ترہیب ہو تو اس کو بار بار دہراتے ہیں۔ کیا مانا؟ جیسے سورۃ الرحمن ہے، اللہ نے کتنے دفعہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَا نُكَذِّبُ نِعْمَتَ، کتنا دفعہ کیوں؟ پہلے نعمتوں کا ذکر کیا، نعمتیں 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 نعمتیں، اور پھر اس کے بعد کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے
کافروں کے لیے تحدید اور ترغیب کا ذکر کیا، وہاں بھی ایک ہی آیت کو بار بار اللہ نے ذکر فرمایا، ویل یومئذ للمکذبین، ویل یومئذ للمکذبین۔ تو اس لیے سمجھیں کہ یہاں ایک آیت میں اللہ نے دو دفعہ کیوں فرمایا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اور 4 آیتوں کے بعد پھر فرما رہے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ تو 2 دفعہ فرمانے میں حکمت ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ اہم ہے، سمجھ لو رزق کا زیادہ ہونا کم ہونا کسی کی بات نہیں، اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے تھوڑا دے، جس کو چاہے دے کے چھین لے، جس کو چاہے چھین کے دے دے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کی 2 دفعہ تکرار کی وجہ یہ ہے کہ پہلی آیت جو ہے وہ مطلق تھی ہر بندے کے لیے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ آپ کہہ دیں کہ تحقیق میرا رب جس کا رزق چاہے بڑھا دے، جس کا چاہے تنگ کر دے، یہ مطلق ہے، اس میں مومن بھی کافر بھی سب، یہاں مومن اپنے بندوں کی بات ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ تو جب اللہ کسی کو اپنا بندہ کہتے ہیں تو خاص بندہ مراد ہوتا ہے، جسے فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی ان عبادی، ورنہ تو ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں نا، لیکن فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے ملعون ابلیس جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو اس لیے یہاں پر میں جو میرے بندے ہیں نا، میں اپنے بندوں پہ بھی کبھی چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں، اپنے بندوں کو کبھی چاہتا ہوں کھول دیتا ہوں، یہ میرا نظام ہے۔ میں کبھی کبھی چاہتا ہوں تو بڑے بڑے علماء کو، سیدنا عثمان کو میں نے داماد نبی بھی بنایا اور صحابہ میں غنی بھی بنایا، میری مرضی۔ میں نے ابو ہریرہ کو مکثرین من الروایہ بنایا لیکن غریب بنایا۔ میں نے ابھی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو من زہداء صحابہ بنایا لیکن اتنا غریب بنایا کہ جو کھا لیتے تھے صبح کے لیے نہیں رکھتے تھے، فرماتے نہیں بس جس نے آج دیا ہے وہ کل بھی دے گا۔ تو یہ اس لیے یہاں ہے من عبادہ ویقدر، وہاں من عبادہ نہیں، تو دونوں آیات میں ایک خاص فرق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں قل ان ربی یبسط الرزق، اس کی حکمت ہے، جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم نے کیسے ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، امیر ہے غریب ہے، کوئی قوت والا ہے کم۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، یہ تو دنیا ہے لیکن آخرت میں بھی ایسے ہوگا، بعض کے بڑے اونچے درجے، اونچا مقام، اونچی عظمت، بعض اس سے کم، بعض اس سے کم، وہاں بھی درجات ہوں گے، وہاں بھی مراتب ہوں گے۔ انبیاء کا مقام الگ ہوگا، میرے مدنی کا مقام الگ ہوگا، صدیقین کا مقام الگ ہوگا، صحابہ کا مقام الگ ہوگا، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، علماء، عباد، زہاد، اولیاء، سب کے مراتب ہوں گے۔ ای کما ہم متفاوتون فی الدنیا ھذا فقیر وھذا غنی موسع علیہ، جیسے دنیا میں مرتبے ہیں، یہ غریب ہے یہ غنی ہے، فکذالک ہم فی الآخرۃ، قیامت میں بھی درجات ہوں گی، ھذا فی الغرفات فی اعلی الدرجات، بعض جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، وَهَذَا فِي الْغَدَرَاتِ فِي أَسْفَلِ الدَّرَكَاتِ، اور بعض جہنمی جہنم کے نیچے والے درجے ہوں گے، وَأَطْيَبُ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا كَمَا قَالَ، اور دنیا میں سب سے بہتر بندہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں میرے مدنی پاک نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا،
حضور نے فرمایا فلاح پا گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، ایمان لے آیا، فرزق کفافن، اللہ نے اس کو اتنا رزق دیا کہ نہ بہت زیادہ ہے نہ محتاج ہے، اور جتنا رزق دیا اس پہ قناعت ہے، راضی ہے، نہیں اور کرو اور کرو اور کرو، جہنم ہے کب بھرے گا؟ پیٹ جو ہے تو جہنم ہوتا ہے نا جی، آپ کے پاس لاکھ آئے گا کہ جی لاکھ تو ہے نا، لیکن ابھی ملین تو نہیں بنانا، مزہ تو تب آئے جب 10 لاکھ ہو، پھر جب 10 لاکھ بن جائے گا کہ یار ملین ہی بنا ہے نا، ابھی بلین تو نہیں بنا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ حریصان لا یشبعان، 2 حرص والے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، حریص المال و حریص العلم، ایک مال کی حرص والا یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو، ایک علم کے حرص والا کہ پڑھ رہا ہے پڑھ رہا، اور کتاب ملی یہ بھی لے لو، اور کتاب ملی یہ بھی لے لو، اور کتاب ملی یہ بھی لے لو، اچھا کوئی کتاب اس کے مزاج پر ہے وہ بھی لے لو، مخالف ہو وہ بھی، علم تو ہے نا۔ اور اس لیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ لا یشبع ابن آدم فاہ الا التراب، آپ نے فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو کوئی نہیں بھر سکتا مگر قبر کی مٹی بھرے گی، جب وقت آئے گا نا اگلے مٹی ڈال کے کہیں گے اور زیادہ ڈالو، کہیں اٹھنے کھڑا نہ ہو جائے، کہیں واپس نہ آ جائے مال لینے کے لیے، اچھی طرح دباؤ اس کو۔ تو یہ دنیا ہے میرا بھائی، بس اللہ پہ راضی رہو۔ اچھا راضی نہ بھی رہو تو کرو گے کیا؟ مجھے یہ سمجھاؤ، چلو نہ راضی ہو۔ اس لیے ایک روایت ہے نا کتب اسرائیلیہ میں، حدیث قدسی، اللہ فرماتے ہیں من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی فلیطلب ربا سوائی، جو میری رضا پہ راضی نہیں، جو میرے فیصلے نہیں مانتا، میرے سوا رب یہ پانی اللہ نے بنایا نہ پیو، ہوا اللہ نے بنائی ہے فائدہ نہ اٹھاؤ، مصنوعی پانی بناؤ، مصنوعی ہوا بناؤ، دیکھو کتنے دن زندہ رہتے اور ایک فیملی پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی بارشیں جو برساتے ہیں ان سے پوچھو نا کہ اگر 5 مربع زمین پہ بارش برسائی جائے 1 گھنٹہ تو کتنا خرچہ ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہے نا جو ساری کائنات پہ برسا دل پرواہ نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اسی لیے فرماتے ہیں مفسرین کہ قیامت میں بھی پھر درجے ہوں گے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، أي مهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل وفي الآخرة بالجزاء والثواب، اور جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، بیوی بچوں پہ خرچ کرو، حلال پہ خرچ کرو، حج پہ خرچ کرو، اپنے نفس پہ خرچ کرو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اس کا بدلہ میں تمہیں دنیا میں ہی دے دیتا ہوں۔ اللہ احسان نہیں رکھتے کہ تم عمرہ کرنے آئے ہو احسان کرو اللہ پہ، حج کرنے آئے ہو، نہیں، اللہ فرماتے جتنا خرچ کیا ہم آپ کو فوراً واپس کر دیتے ہیں، اور قیامت میں ثواب الگ دیں گے۔ کما ثبت فی الحدیث یقول اللہ تعالی انفق علیک، اللہ حکم دیتے ہیں حدیث میں بندے اپنے اوپر خرچ کرو۔ وفی الحدیث ان ملکین یصیحان کل یوم یقول احدہما اللہم آت ممسکا تلفا ویقول الاخر اللہم آت منفقا خلفا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی رکھی ہے جو ہر صبح سے شروع ہوتے ہیں دعا مانگنے کے لیے کہ یا اللہ جو بخل کر رہا ہے اس کے مال کو ہلاک کر دے، اور جو سخاوت کر رہا ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ اچھا خدا کی شان ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی، لیکن نہ کپڑا نصیب نہ کھانا نصیب۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پاک اس عذاب سے بھی بچائے۔ جو کپڑا ان کے گلے میں دیکھا ہے نا، پتہ نہیں کوئی باپ دادے نے خرید کے دیا تھا، وہی گلے میں آ رہا ہے۔
اور جو بنا رہے ہیں اور کس کے لیے؟ ہاں جی اولاد کے کام آئے گا. پتہ نہیں اولاد تیرے بعد کیا کرے گی. تیرے سامنے اولاد کو پتا ہوتا ہے نا کہ ابا سانپ بن کے بیٹھا ہے, اس کے سامنے نیک بنو, داڑیاں رکھو, نمازیں پڑھو, مرنے تو دو پھر دکھائیں گے تماشا اس کو. وہ جو ساری زندگی نیکی کر کے بھوک ہوتی ہے نا, پھر وہ ایک دن میں مٹاتے ہیں. تو یہ قاعدہ ہے, یعنی اپنے نفس پہ بھی خرچ نہیں کرنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اللہ ان کی گناہوں سے تجاوز فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. موت تو سب پہ آنی ہے نا میرا بھائی, اللہ ہماری موت بھی آسان فرمائے. ایک رومال کندھے پہ اور پاجامہ اور قمیص میں ساری زندگی دیکھا, پتہ نہیں وہی دھل کے بنتا تھا یا اسی شکل کے دو چار بنائے ہوئے تھے. ایک دفعہ حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ, مجھے یاد ہے, رکن یمانی کے پاس ہم بیٹھے تھے, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. مجھے کہا مکی صاحب کسی آدمی کو 1 ریال دو, یہ بندہ جا رہا ہے نا تو اس کو جا کے خیرات دے آئے. دوست تھا, ان کا بھی دوست تھا, میرا بھی دوست تھا. تو ہم نے ایک آدمی کو بھیجا اور ریال لے کے کیا, انہوں نے کہا حضرت ہم نہیں میں 1 کروڑپتی آدمی ہوں. انہوں نے کہا نظر تو بھکاری آتے ہیں, آپ پتہ نہیں کروڑپتی کا. مفتی صاحب پھر بہت انہوں نے کہا اچھا ہوا, اس کے ساتھ ایسا 2-4 دفعہ کرو, اس کو اللہ ہدایت دے. جی میں کروڑپتی ہوں. کہا جی کروڑپتی کیا ہے, کپڑوں سے تو معلوم ہوتا ہے, ابھی آپ بھی مانگ کے آ رہے ہیں. وہی رومال ان کا مسلح تھا, جان نماز بھی نہیں خریدی زندگی میں, خرچہ ہو جائے گا 10 ریال 20 ریال جان نماز پہ لگتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. دعا کریں اللہ اس عذاب سے بچا لے, اللہ اس عذاب سے بچا لے. میں نے اپنا ایک میرے دوست ہے, میں نے دیکھا ہے, ان کو اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, وہ بھی فوت ہو گیا بیچارہ. وہ اپنی اولاد کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جائیداد دے گئے ہیں. جب بیمار ہوا وہاں پاکستان میں اتفاق سے گیا ہوا تھا, میں اس کو ملنے کے لیے گیا. کمرے سے بدبو آ رہی تھی, کپڑوں سے بدبو آ رہی تھی. میں نے کہا کیا؟ اس نے کہا پڑا رہتا ہوں, پخانہ نکل جاتا ہے, کچھ دھونے والا ہے نہیں. بدبو نہ آئے تو کیا ہوگا؟ پتہ نہیں تم کیوں آ گئے, میرے تو اپنی بیوی بچے بہنیں بیٹیاں نہیں آتی. بس مجھے پتہ لگا تمہیں تکلیف ہے, دعا کریں اللہ ہمیں امتحان سے بچائے. تکلیف ہر کسی پہ آ سکتی ہے. پورا کمرہ بدبو سے بھرا. کیوں؟ کوئی بیچارے کو نہلائے, کپڑے بدلائے, حمام لے جائے. وہ تو غریب ہے, بستر پہ پڑا, اٹھنے کی طاقت ہی نہیں. اور بیٹے جو تھے ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ, وہ جناب شام کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں. اسی طرح میرا ایک اور دوست ہے, ساری زندگی لسی اور بصل سے روٹی کھاتا رہا. بیٹے اس کے جو تھے جناب وہ کلب میں کمرے لیے ہوئے تھے. وہ ساری زندگی بدبخت کو لسی نصیب ہوئی اور بصل روٹی, بصل اور بس. او جی میرا معدہ قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا بدبخت کھایا ہو تو قبول کرے نا, اسی پہ عادی ہو گیا ہے نا. میں نے کہا جیسے تم ملعون ہو نا, معدہ بھی ملعون ہو گیا ہے نا, کھایا تو ہے نہیں, تم ہضم کیا کرے. تو کہتے ہیں ہم بڑی سادہ غذا کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہو؟ اسی لیے پیسے نہ لگیں. دوسرا کھلائے دیکھو کھاتا ہے, بھاری غذا کے نہیں کھاتا. اپنے پیسے سے موت آ جائے گی. شادی پہ جائیں تو 10 پلیٹیں کھا جائیں گے, وہ تو ہضم ہو جاتی ہیں, وہاں تو معدہ بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے. انا للہ. اصل یہ بات ہے, اصل بات یہ کہ اللہ نے مہریں لگا دی ہیں, محروم کر دیا. ورنہ یاد رکھو جو حلال پہ خرچ کرو گے خدا کبھی احسان نہیں رکھتا, فوراً بدلہ دیتا. حج پہ خرچ کرو, بیوی پہ کرو, اولاد پہ کرو, اپنی جان پہ کرو, اپنے بدن پہ کرو, نماز پہ کرو, روزے پہ کرو, جتنا خرچ کرو اللہ کا وعدہ ہے فَهُوَ يُخْلِفُ. اللہ فرماتے ہیں وہ خود خدا اس کا بدلہ دیتا ہے. ایسے فرماتے ہیں حضور میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انفق بلالا ولا تخشى من ذی العرش اقلالا. بلال خرچ کرو, خرچ کرو. کیوں ڈرتے ہو؟ عرش والے سے ڈرتے ہو میں بھوکھا دے گا.
وقال ابن ابي حدثنا ابي يزيد ابن عبد العزيز الفلاس قال حدثنا هشام بن القاسم بن حكيم المكي قال بلغني انه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان بعد زمانكم هذا زمان عزوز يؤذ الموسر على ما في يده حذار الانفاق. حضور نے صحابہ سے فرمایا تمہارے بعد ایک زمانہ آئے گا، زمان عزوز، وقت ہوگا کھانے والا. عزوز کہتے ہیں ایک دوسرے کو کھانے والا، یعنی کیا معنی؟ بڑا غنی ہوگا لیکن اپنے پیسے کو کھا کے رکھے گا کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے. خرچ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ثم تلا هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال حدثنا روح بن حاتم قال حدثنا هشام بن الكوثر بن حكيم المكي قال بلغني أن حذيفة رضي الله عنه أنه قال رسول الله ألا إن بعد زمانكم هذا زمان عضوض يعد الموسر على ما في يده حذار الانفاق. قال الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الحديث الشرار الناس يبايعون كل مستر ألا إن بيع المسترين حرام الا ان بیع المسترین حرام. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا سب سے گندے شریر وہ لوگ ہیں جو کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے چیزیں خریدیں. پتہ لگا نا وہ بیچارہ مجبور ہے، قرضہ ہو گیا، مکان بیچ رہا ہے، پہنچ جائیں گے یار سستا دے گا نا خریدو. آپ نے فرمایا الا ان بیع المسترین حرام، ایسی چیز خریدنا حرام ہے، حرام ہے. تمہیں پتہ ہے وہ مجبور ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو. الا ان بیع المضطرین حرام. المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ ان کان عندک معروفا فخذ به الی اخیک والا فلا تزد ہلاکا الی ہلاکہ. مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، اس کو خراب نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا. اگر تیرے پاس توفیق ہے تو اپنے بھائی کے لیے بھی خدمت کر، اگر نہیں ہے تو اس پر اور عذاب تو نہ بن. اس کے پاس جو ہے وہ بھی چھیننا چاہتے ہو، اس کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو اس غریب سے ناجائز فائدہ تو نہ اٹھاؤ. هذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه اسناده ضعف. فقال سفيان الثوري النبي يونس الحسن بن يزيد قال مجاهد لا يتأول أحدكم هذه الآية وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليكسد فيه فإن رزق مقسوم. اگر اللہ تمہیں دے تو اسراف بھی نہ کرو، فضول خرچی بھی نہ کرو، بلکہ اعتدال پہ رہو. اللہ نے یہی مومنوں کی صفت بیان کی ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، اسراف بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ ایک درمیانی اعتدال کی حد پہ رہتے ہیں. تو اسراف بھی اللہ کو ناپسند ہے، اور کہ انسان ایسے بالکل کہ جو آئے اڑا دو، یہ بھی نہ. لا تبسط کل البسط، اپنے ہاتھ کو بالکل نہ کھول دو کہ کچھ بھی نہ بچے، اور یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پیچھے باندھ لو کہ جیب میں جاتا ہی نہیں. بات شریف آدمی اس لیے جیب ہی نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں وہ جی معاف کرنا میری عادت نہیں ہے، وہ پرس گھر میں رہ گیا ابھی تو کرایہ بھر دے میرا. وہ جیب ہی نہیں لگاتے ہیں، ان کے مقدر میں ہی نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ دوسرے کے دروازے پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے، کھانے کا ٹائم ہو گیا تو کہیں چلے جائیں گے، اور چائے کا وقت ہو گیا کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں جو شادی گھروں کا انتظار میں رہتے ہیں کہ رات کو جب کافی مہمان آ گئے وہ بیٹھے، لوگوں نے سمجھا یہ بھی مہمان ہوگا بیچارہ، اس کو کسی نے دعوت دی ہوگی، شادی وادی کھا گیا اور آگے آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ ساری زندگی اپنا محتاج کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا. اگر کوئی آدمی صرف گاڑی کا پتہ بتاتا ہے کہ فلاں جگہ کھڑی ہے اور پیسے مانگتے، غلط بات.
اگر وہ آدمی باقاعدہ تمہارے سودے کرانے میں بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، گاڑی چیک کرتا ہے، دوسرے سے بات کرتا ہے، تمہارا سودا کرواتا ہے، پھر لیتا ہے، وہ تو جائز ہے، محنت کر رہا ہے وہ. صرف یہ کہ بھی فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہے، پہلے مجھے 2000 دے دو پھر بتاؤں گا، تو یہ تو کہتے ہیں جی کہ میں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکی بھی رضامند ہے، لڑکی کے والدین رضامند نہیں ہیں، وہ اپنی لڑکی کی شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھے وظیفہ بتائیں کہ لڑکی کے والدین راضی ہو جائیں. میری اپنی نہیں ہوتی تو تمہیں وظیفہ کیسے بتاؤں؟ میں تقریباً کئی سال سے کوشش کر رہا ہوں، مجھے اگر وظیفہ آتا تو میں اپنا حل نہ کر دیتا. بابا کوئی پیر شیر ڈھونڈو جس کو وظیفہ آئے، اور تمہیں کوئی کام کا وظیفہ ملے مجھے بھی بتانا. کوئی وظیفہ شریفہ عند اللہ مجھے نہیں آتا، اگر آتا تو میں آپ کو ضرور بتاتا. میں نعوذ باللہ مذاق نہیں کر رہا، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، مجھے آتا نہیں ہے. اگر مجھے کوئی ایسا وظیفہ آتا، لیکن بہرحال ہر مشکل کے حل کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ہر مشکل کا حل ہے. پڑھا کرو، اللہ قادر ہے. میں نے ایک بچی کو گود لے کے پالا تھا، بیٹی بنایا تھا، نام عائشہ رکھا تھا. اب وہ بچی بڑی ہو گئی، ہم اس کی شادی کر رہے ہیں، تو نکاح میں اس کے والد کا نام لکھیں گے یا میں اس کے والد کا؟ جس کی بیٹی ہے، تمہاری بیٹی تو نہیں ہے، وہ تو بننا ہے، تم نے پالا ہے، گود لیا ہے. جو اس کا اصلی والد ہے اس کے نام کا. ادعوہم لآبائہم. امام صاحب کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے. حنبلی اور شافعی ہیں تو پڑھا کریں، حنفی ہیں نہ پڑھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی لڑائی شڑائی والی بات تو ہے نہیں ہے. تو لوگوں نے لڑائیاں بنا دی ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ہم نماز پہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. لوگوں کو کہتے ہیں اکٹھے ہو جاؤ. کیسے اکٹھے ہو جائیں جی؟ کہتے ہیں جی اسلامی ملک اکٹھے نہیں ہوتے، اسلامی بادشاہ کرو. تم مولوی اکٹھے نہیں ہوتے ہو مسجد میں، تم ایک نماز کے مسئلے پہ اکٹھے نہیں ہوتے ہو. لوگوں سے کیا کہتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. احادیث موجود ہیں، جو نہیں پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث ہے، اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو. اور جو پڑھتے ہیں وہ ایک مطلق حدیث سے سہارا لیتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، حالانکہ وہ مطلق ہے، اس میں مقتدی کا لفظ ہی نہیں ہے. لیکن کسی کو برا نہ کہو، جو پڑھتا ہے الحمدللہ، نہیں پڑھتا الحمدللہ. سب کی نمازیں انشاءاللہ قبول ہیں. کوئی ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ رکھو. لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. وہی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ دعا کرے گا تو یوں کر دوں گا، وہ بھی تقدیر میں ہوتا ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں رزق لکھا جاتا ہے، شقی سعید، اور اس کا اجل، کتنی عمر ہے، کہاں موت آئے گی. میدان محشر میں جواب دیے بغیر قدم نہیں رہے گا. جو پوچھا جائے گا اس کا جواب دیں گے. دعا کرو اللہ بغیر حساب کے بخش دے. ہم حساب دینے کے قابل ہیں بلا. اسی لیے میرے مدنی پاک نے فرمایا نا کہ من نوکش عذبا، اگر قیامت والے دن سوال ہو گیا نا کیوں کیا تم نے، سمجھ لو عذاب آ گیا. کیونکہ کون سا جواب ہے پھر ہمارے پاس؟ اللہ فرمائے میرے بندے تم نے شرک کیوں کیا؟ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ کیوں شرک کیا؟ پیدا اس نے کیا ہے، انسان اس نے بنایا ہے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کے ہیں، پانی اس کا ہے، ہوا اس کی ہے، عبادت دوسرے کی کرتے ہو. کوئی جواب ہے؟ اگر اللہ نے قیامت میں پوچھ لیا کیوں قبر پہ سجدہ کیا، کیا جواب ہے؟ اللہ میاں وہ عبادت کا تھا، وہ تعلیم کا تھا. یہ کوئی جواب سنے گا فرشتہ؟ اگر میں نے جو حکم دیا تھا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو، تم نے کیوں کیا؟ پھر کیا جواب؟
اگر اللہ نے فرما دیا کہ بدبخت تو نے زنا کیوں کیا، کیا جواب ہے جی؟ کیوں کیا تھا؟ نکاح کر لیتا، حلال کر لیتا، اپنی شہوت کو حلال کے ذریعے پورا کر دیتا. اگر ایک بیوی پہ گزارا نہیں 4 کر لو. تو اس لیے بس دعا کرو کہ وہ رحم کا معاملہ فرما دے. اللہ اکبر. اس لیے آتے ہیں نا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. تو بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حسابا یسیرا، حساب تو ہو گیا، پھر حساب آسان کیسے ہوگا؟ جب حساب ہے، حساب تو پھر حساب ہے نا. حضرت نے فرمایا نہیں تم سمجھی نہیں. دا کل ارض، بس بندہ پیش ہو گئے، تم نے کیا کہ اچھا جاؤ معاف کیا، بس یہ حساب ہے. فرمایا حساب تو ہو گیا نا، بھی تم نے یہ کیا یہ کہ ہاں جی اچھا جاؤ معاف کیا. میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو نفسیاتی بیمار ہے، کوئی کہتے ہیں جادو ہے، کوئی کہتے ہیں دماغی توازن خراب ہے. میرا بھائی دیکھو اللہ شفا عطا فرمائے. سب سے بہتر علاج جو ہے اللہ کا قرآن ہے، یاد رکھو. اس کو بیٹے کے لیے تم یہ کرو کہ ایک تو خود بھی اور وہ بھی پڑھے، تم خود بھی پڑھو سورۃ البقرہ، اس کو دم کرو پانی پہ، اس کے بدن پہ، اس کے جسد پہ، اور ٹیپ ریکارڈر میں سورۃ البقرہ کی ٹیپ لگا کے ہیڈ فون لگا کے اس کو کہو سنے. اگر جادو ہے، اگر جن ہے تو 1 ہفتے میں سب اڑ جائے گا، اور بیماری ہے تو پھر علاج کراؤ. مکہ مکرمہ میں اگر کوئی جانور ہیں جیسے چوہے ہیں ان کو مار سکتے ہیں؟ بالکل مارے، ورنہ یہ کیا حکم ہے کہ چوہے پالو مکے میں؟ اللہ کے بندے جو بھی موذی جانور ہے مارو، جو ایذا دینے والی چیز ہے مکے میں ہو مدینے میں ہو مارو اس کو. ایک آدمی مسافری سے سیدھا چلے جاویں، مرکز میں جاویں، تم جانو مرکز جانے میں کیا کروں. منگنی نکاح پر عورت کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں، یا دوسرا نکاح؟ بھائی منگنی تو کوئی نکاح نہیں ہوتا. اگر نکاح کا معنی ہے کہ باقاعدہ خطبے والا خطبہ پڑھے گا، گواہ ہوں گے، حق البہر ہوگی، ایجاب قبول ہوگا، لڑکی خود قبول کرے گی، اولیاء الامور ہوں گے، وہ ہے شرعن نکاح، اس کے بعد تمہاری بیوی ہے. باقی منگنی شنگنی سے کوئی نکاح شکا نہیں ہو جاتا. اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے، فارغ ہونے کے بعد بچہ رونے لگ گیا تو ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، بالکل پلا سکتی ہے. اگر آدمی کھانا کھانا چاہے کھا سکتا ہے، لیکن یہ وضو کر لو کھانا کھا لو. بیٹھا ہوا آدمی کو نیند، دیکھو نا جیسے میں بیٹھا ہوں یہ وضو نہیں ٹوٹتا. اگر ٹیک لگا کے نیند آ جائے پھر بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے. میں اپنی ماں کے لیے رشتہ داروں کے لیے عمرہ کرنا چاہتا ہوں. بالکل جی کریں، کیوں نہ کریں، ضرور کریں. کون سے عمل سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے؟ شرک والے عمل سے ٹوٹ جاتا ہے. غیر اللہ کو پکارو گے ٹوٹ گیا، غیر اللہ کو سجدہ کرو گے ٹوٹ گیا، غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مانو گے، ایمان سے نکل گئے. توبہ کرو، استغفار کرو، دوبارہ کلمہ پڑھو اور ایمان پہ قائم رہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمتیں فرما. یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، غزہ میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، جس مقام میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما.
یا اللہ جتنے دین کے کام کرنے والے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، قرآن پڑھانے والے، دعوت دینے والے، تبلیغ کرنے والے، جو بھی تیرے دین کا نام لیوا ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، کسی بندے کا محتاج نہ فرما، کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ عزت دینے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ عزت دینے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان انت المستعان انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم